بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج یوم منشور کہنا چاہیے یا منشوروں کا مقابلہ کہنا چاہیے۔ تقریباً ساری پارٹیوں نے کم و بیش جامع طریقے سے یا ادھورے طریقے سے منشور دیے ہیں، سوائے ایک پارٹی کے جس کا نام تحریک انصاف ہے، وہ میں بعد میں بات کروں گا۔ تو جو بڑا ایک کر و فر کے ساتھ جامع، مضبوط اور بہت ہی رکریزی سے کام لیتے ہوئے، بہت محنت مشقت کے ساتھ، وہ تو مسلم نون ہے۔ پیپلز پارٹی نے کوئی آج سے کوئی 6 ہفتے پہلے یا 5 ہفتے پہلے کوئی 8 نکاتی یا 10 نکاتی ایک اپنا پروگرام دیا تھا، جو اس منشور کا کور ایشو تھا، اور بلاول صاحب نے اس میں بہت ساری باتیں کی تھی کہ کس طریقے سے ہم 300 یونٹ جو پہلے ہیں بجلی کے وہ فری دیں گے، اس کے سولر پینل لگائیں گے، کسان کو کیسے قرضے دیں گے، اور کیا کیا اپنے پروجیکٹس غربت کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، نوکری دلانے کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، لیکن کوئی سچ کوئی جامع طریقے سے چیز نہیں، کوئی پروگرام نہیں تھا۔ آج وہ بھی ایک جامع ایک اور کتابی صورت میں مسلم نون کی طرح ان کا بھی منشور آ گیا ہے۔ بہرحال مسلم نون کا جو منشور ہے ایک لفظ میں تو یہ ہے کہ پاکستان کو نواز دو، یعنی کہ تعمیر، ترقی، خوشحالی کے لیے پاکستان کو نواز دو۔ نعرہ بہت خوبصورت ہے، اس کے ساتھ ترانہ بھی بہت خوبصورت ہے، آپ گنگنا بھی سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی اسی طریقے سے ایک اپنا نعرہ دیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے جو 2 حرفی اپنا منشور بتایا ہے کہ خوشحال پاکستان اور بنیادی حقوق کی حفاظت، یہ ان کے نزدیک ان کا پورا سب کچھ سامنے ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ میں نے آج سے کوئی کم و بیش 5 ہفتے پہلے کالم لکھا تھا، جب بلاول صاحب نے اسی دن ہی شاید اپنے کو 8-10 نکات پیش کیے تھے، تو عنوان میرا یہ تھا کہ منشور میں کیا رکھا ہے۔ یہ کالم تو میں نے تھوڑا سا اس کو ذرا اس پیرائے میں اور کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کے ڈسکس کیا تھا، لیکن یہ ایک میرا ایک پورے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جو 40-50 سال کی جو میری ایکٹیو جو سیاست کے اندر جو دلچسپی ہے، یا اس کو ہر لحاظ سے کوئی نہ کوئی جو ہے میں اس سے متعلق رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ میرا پورا نچوڑ ہے کہ منشور جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ خود فریبی ہے۔ آپ کہہ تو یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رائے عامہ کو دینا ہے یا عوام کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ کی پذیرائی ہو، نہیں، بنیادی طور پہ آپ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ عوام کو یہ بات بتائیں گے، اور عوام اس بات میں ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کو شاید اسی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی پارٹی ہیں جن میں مسلم نون جو ہے فرض کیا یہ کوئی 8ویں دفعہ یہ الیکشن لڑ رہی ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں۔ اگر چلو 1990 کا الیکشن نہ ہی کاؤنٹ کروں تو 1993 کا، 1997 کا، 2002 کا، 2008 کا، 2013 کا، 2018 کا، 2024 کا نواز شریف صاحب کی قیادت میں لڑ رہی ہے۔ اب جب آپ کو 8 دفعہ الیکشن کا تجربہ بھی ہو، آپ نے سیٹیں بھی بانٹی ہو، ایک اور بحث ہے کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب نے کیوں اتنے لمبے چوڑے انٹرویوز لیے اور پہلے کیوں نہیں لیے، اور آپ نے بے شمار دفعہ کوئی منشور نہیں دیا، اور بہت ساری دفعہ آپ نے موٹی موٹی میکرو لیول کی باتیں کی، بے نظیر صاحبہ کی غلطیاں گنوائیں اور اپنے کچھ گن گنوائے اور الیکشن میں آ گئے۔ اس سے بھی قطع نظر 2013 کے اندر شہباز شریف صاحب نے بڑا بھرپور وعدہ کیا کہ ہم 6 مہینے کے اندر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کرا دیں گے۔ یاد ہے کہ 2012-2013 میں 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے بجلی پاکستان میں نہیں آتی تھی۔ بالکل کریڈٹ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ 12,000 میگا واٹ اور کئی بند کارخانے چلا کے، کئی نامکمل کو مکمل کر کے، اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو 0 پہ لے کے آئے، اور بجلی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہونے دی۔ اب یہ اور پھر اس کے بعد صنعت بھی چل پڑی۔ شہباز شریف صاحب کا تو وعدہ جو تھا وہ 6 مہینے والا پورا نہ ہوا، لیکن نواز شریف صاحب نے جو اتنی بڑی اچیومنٹ کی، کیا نواز شریف صاحب کو جب نکالا
یا شہباز شریف صاحب جو 2018 میں جناب باجوہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اب نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا جس میں ان کو بے پناہ مقبولیت ملی ہوئی تھی، ووٹ کو عزت دو، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ تھی اور جو لوگ ووٹ کی عزت کو تار تار کر دیتے تھے ملفوف الفاظ میں یہی کہا گیا تھا کہ ان کی عزت دو، جو ووٹر جس کو الیکٹ کرتے ہیں ان کو حکومت کرنے دیں، درمیان میں اس کو جو آپ کلہاڑا چلا دیتے ہیں کلہاڑا نہ چلائیں۔ اب اس بیانیہ جس نے نواز شریف صاحب کی سیاست کو 7ویں آسمان میں پہنچا دیا، اور جو الیکشن تھے نواز شریف صاحب جیتتے تھے اور جس میں بے ایمانہ ہتھ کنڈے استعمال بھی ہوتے تھے پھر بھی نواز شریف صاحب جیت جاتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی۔ شہباز شریف صاحب نے اس کو خدمت کو ووٹ دو کے حساب سے جب منشور دیا تو خیر خدمت کو والا بیانیہ تو باجوہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے تھا، لیکن ثاقب نثار نے وہ جو جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے تھے اور جو 50-52 کمپنیاں بنائی تھیں جن کے تحت انہیں بے شمار پروجیکٹس شہباز شریف صاحب نے 2013 سے لے کے 2018 تک ٹریگر کیے تھے، وہ سارے کے سارے نیب کے بنا دیے، چاہے کوئی صاف پانی کا تھا، چاہے کوئی PKLI کا اتنا زبردست اتنا کمال کا ہاسپٹل کا پروجیکٹ، پنجاب نہیں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ شہباز شریف کا کمال تھا کہ انہوں نے PKLI بنائی، لیکن یہ سارے کے سارے نیب کے کیسز بن گئے۔ یہ تھے خدمت کو جو ووٹ لے رہے تھے نا، تو اس خدمت کا یہ وہ اجر دے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ کرتے رہے باجوہ صاحب اور ثاقب نثار صاحب عمران خان مل کے اس خدمت کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منشور جو بھی دیا گیا ہے، منشور نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، نہیں دیا تو بھی کسی نے کچھ نہیں بگاڑ سکے، الیکشن جیت گیا۔ آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں کہ بدترین حکومت ہے پاکستان کی تاریخ کی، کرپشن میں بھی ایک نام پیدا کیا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور عمران خان صاحب خود بھی اندر خانے تسلیم کرتے ہیں، اکیلے میں اس بات کے کیا اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر بندے نے اندھی مچائی ہوئی تھی، کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا۔ پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں تو حاشا کلّہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو کرپشن 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ چلو اس کرپشن کو، بدترین حکومت کو، نااہل حکومت کو، سفارتی طور پہ ناکام حکومت کو، کشمیر کا جو ہے مکمکہ کرنے والی حکومت کو، سب کو چھوڑ دو۔ 1 سال کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ہے، جولائی 2018 سے لے کے جولائی 2019 تک کوئی کرونا نہیں تھا، گروتھ منفی ہو گئی۔ پاکستان کی اکانومی کوئی تقریباً 30-35% نیچے آ گئی، اور اتنا عجیب و غریب صورتحال پاکستان کی پیدا ہو گئی کہ پاکستان FATF کے اندر گرے لسٹ میں آ گیا۔ اور پھر کچھ وعدے بھی کیے تھے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، پہلے سال ہی میں 8 ارب ٹیکس اکٹھا کروں گا، پہلے 3 مہینے میں یہ کر دوں گا۔ عمران خان آئے گی $100 ارب، IMF کے منہ پہ مارے گی $100 ارب، پاکستان میں خرچ کرے گی۔ یہ تقریر آپ سنتے تھے مراد سعید کی اور سارے لوگوں کی، اور یہ 3 مہینے میں ہونے تھے، کیے۔ کسی نے پوچھا، عمران خان صاحب نے تو بہت شیڈو کیبنٹ بنا دی تھی، وہ تو باقاعدہ کام کر رہے تھے، جیسے آج عرفان صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے 32 کمیٹیاں بنائیں اور انہوں نے یہ پیپرز بنائے اور ضخیم کتابیں آئیں، پھر ان کو اسٹڈی کیا گیا، اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہم نے یہ دیا جو کہ قابل عمل ہے، ہم نے وہ نکالا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی نہیں سوچا، لیکن کسی نے پوچھا۔ سیاست اب رائے عامہ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی گرفت کیوں مضبوط ہے؟ اس راز کو بھی کسی نے پانا ہے کہ عمران خان صاحب سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ حضور آپ کی حکومت کے اندر کرپشن پھیل گئی، آپ تو کرپشن ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو انصاف پارٹی نام رکھا تھا، آپ خود اب کہتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں بے انصافی عام ہوئی کیونکہ میرا عمل دخل نہیں تھا، جناب باجوہ حکومت چلا رہا تھا اور وہ بے انصافی کر رہا تھا۔ آپ نے نااہلی کی، بد انتظامی کی، عثمان بزدار جیسے بندے انٹروڈیوس کرائے، میرٹ کی دھجیاں اڑائیں، زلفی بخاری ذاتی دوست، فلانا ذاتی دوست، فلانا ذاتی دوست، بڑی بڑی پوسٹوں پہ فیصل سلطان ذاتی امپلائی کے شوق خانم کے چیف ایگزیکٹو، ان کو اٹھا کے اپنے وزیر صحت بنا دیا، اپنے کزن جس کو کوئی تعلق نہیں ہے جا کے پشاور کی ساری ہیلتھ کا انچارج بنا دیا،
اور لڑائی جھگڑے شروع ہوئے تو وہاں سے بھاگنا پڑا. یہ ساری باتیں کسی نے پوچھا نہیں پوچھا. تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منشور میں نے کچھ نہیں رکھا. یہی میرا کالم تھا آج سے 5-6 ہفتے پہلے. آج پارٹیاں منشور دے کے بڑے اتنی مطمئن ہیں. کیا اس سے ان کے ووٹ بڑھ گئے ہیں؟ حقیقت ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا. میں کہتا ہوں یہ اپنے آپ کو دکھ ہے, ہونا نہیں چاہیے. دنیا کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ کیا بدقسمت ملک ہے کہ جہاں منشور میں کچھ نہیں رکھا, کیونکہ اس ملک میں ایک بہت بڑا لکون ہے. وہ کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں فیڈ ان دا سسٹم. ایک نظام کے اندر بھوت پریت گھسا ہوا ہے. کب سے؟ 70 سال سے. کسی پارٹی نے ایڈریس کیا, کہا ہے کسی پارٹی نے کہ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کہا ہے, مسلم نور نے کہا ہے. وہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول ماورائے آئین. آپ قانون ہوتا ہے, اگر آپ اسی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اور اگر آپ آئین کو نہیں نافذ کرا پاتے, جس کے نیچے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جس کے نیچے سارے معاملات ہیں, تو آپ کچھ بھی نہیں کرا پا سکتے. آپ ایسی حکومت لیتے کیوں ہیں؟ ویسے تو میں نے بتایا نا کہ بہت کچھ ہونے والا ہے. پتہ نہیں کیا کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ, اور میں بھی یہ بات روزانہ کی بنیاد پہ ہر ویلاگ میں کہوں گا, موضوع چاہے کچھ بھی ہو, کہ اسٹیبلشمنٹ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ رد و بدل کر رہی ہے. کتنی سیٹیں کس کی کم کرنی ہے, کس کی زیادہ کرنی ہے, میں نے ابھی جمعے کو سارا اپنے کالم کے اندر سارا بتا دیا تھا. لیکن اگلے جمعے تک ہو سکتا ہے کہ 10-15 سیٹیں کسی ایک پارٹی کی بڑھ جائیں, کسی کی کم ہو جائیں, کسی کی 5 بڑھ جائیں, کسی کی 2 کم ہو جائیں. یہ کام چلتا رہے گا جب تک الیکشن کے دن کے 3-4 دن آخری نہیں آ جائیں گے. تب ایک فائنل شیپ آ جائے گی کس کو اقتدار میں لانا, کس کو نہیں لانا. تو یہ منشور نہیں ہے. اب بات کیا, کس چیز کی اہمیت ہے؟ بیانیہ میں سب کچھ رکھا ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ جس نے نواز شریف صاحب کی اتنی ترقیاتی کام جو ہے وہ ہمیشہ زمین بوس رہے, جیسے ہی انہوں نے بیانیہ جو ہے اپنایا کوئی ایسا کہ جو لوگوں کے کو نہیں بھایا, اور انہوں نے جب بیانیہ اپنایا تکڑا, تو ان کے کاموں کو بھی 4 چاند لگ گئے. ان کی جو ترقیاتی منصوبے جو سر چڑھ کر بول رہے تھے, ان کو بھی مزید پر لگ گیا, اور وہ بھی 7ویں آسمان تک پہنچ گیا. کیونکہ بیانیہ جو تھا ووٹ کی عزت دو کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارا گیا تھا ملفوف الفاظ میں عزت کے ساتھ. 20 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب نے 2020 میں گجرات والی تقریر کی تو انہوں نے کہا عمران خان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. کاش عمران خان صاحب بھی یہی کہتے کہ میرا نواز شریف سے کوئی جھگڑا نہیں. عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کو جو تلہ جا رہا ہے اس میں نواز شریف کو کوئی قصور نہیں. جیسے بیانیہ تبدیل ہوئے, عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ اپنایا ہے, رائے عامہ مل گئی ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اور کہانی ہے کہ اس بیانیے کے اوپر الیکشن نہیں ملتے. یہ جو الیکشن کا بکسہ ہے نا, یہ اس بیانیے کے بعد دور چلا جاتا ہے. آپ کا ووٹ اس بکسے تک نہیں پہنچ سکتا, اس رائے عامہ کا جو آپ کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہو کبھی, یا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو, یا اس سے پہلے کوئی بھٹو صاحب کے ساتھ تھی. تو یہ جو منشور ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کو رسم الیکشن سمجھے, یہ ایک رواج سمجھے, یہ اپنے آپ کو اطمینان دلانا سمجھے, اپنی تالیف قلب سمجھے, اپنا ذہنی اطمینان سمجھے. باقی اس میں کچھ نہیں رکھا, منشور میں کچھ نہیں رکھا, بیانیہ نے میں رکھا ہے. بدقسمتی سے بیانیہ بھی کمزور ہے, اور اس وقت ملک کے اندر جو چیز چاہیے تھی, اس سیاسی استحکام چاہیے تھا, اور جس کا پلان دینا چاہیے تھا منشور کے اندر, نہ پیپلز پارٹی نے دی ہے, نہ مسلم نون نے دی ہے. تحریک انصاف کی دیکھیں کہ کتنی ایک مفتہ لگا ہوا ہے, تو ان کو منشور کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس بیانیہ ہے. کسی پوچھے کہ تحریک انصاف منشور کیوں نہیں دے رہی, ساتھیوں نے دے دی ہے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. کچھ جلسے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, نہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی حتمی طور پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے یہ معلوم ہے کہ تحریک انصاف اس الیکشن میں بری طرح پٹے گی, لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہے. بیانیہ جو ہے, یہ جو رائے عامہ ہے, اس سے کوئی مفع نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ خاصی بڑی مقدار میں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب بڑی تیزی سے انہوں نے ریکور کیا, اور خصوصاً پنجاب کی حد تک تحریک انصاف کو جو ہے
وہ پھر اسی مقام پہ لے آئے ہیں جس میں تحریک انصاف اس سے پہلے تھی. لیکن تحریک انصاف کے پاس منشور نہیں ہے، بیانیہ ہے، تو ان کا آپ دیکھ لیں کہ سیاست جو ہے وہ مقبول سیاست ہے، البتہ اس کے اندر قبولیت نہیں ہے. مسلم نون کی سیاست جو ہے ان کے پاس چونکہ اس کا بیانیہ نہیں ہے، تو وہ مقبولیت یا اس طریقے سے ان کے پیچھے پروپیگنڈے کی مشین نہیں ہے. لیکن قبولیت جو ہے، اللہ کرے کہ آخر تک اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ نظام تو اب ہم نے چلا لیا ہے، تو اب ان سیاسی پارٹیوں کی کیا ضرورت. بہرحال بہت کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اور بہت کچھ کھچڑی پکنے کو منشوروں نے اس ملک کا کچھ بگاڑ سکنا. کاش ان منشوروں کی بجائے ایک لائحہ عمل بتایا جاتا کہ سول ملٹری ریلیشن پارٹیوں میں کیسے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے معاملات طے ہوں گے، اور اگلا نظام جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور رانا الحق کاکڑ جیسا کمبینیشن ہوگا، یا جنرل مشرف اور شوکت عزیز جیسا کمبینیشن ہوگا. تو پھر دیکھ لیں سیاسی عدم استحکام تو کیا پاکستان کے جو ہے بالکل چولہے ہل کے رہ جانی ہے. ویسے بھی حالات اس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں کہ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں پاکستان کے بارے میں بہت فکر مند ہوں. اور آج جب میں اس میٹنگ میں تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ ساری مسلم نون کی قیادت تھی، اور دوپہر کا کھانا بھی ہم نے اکٹھے کھایا، تو حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل غور سے بنظر غائر اور بڑا ہی کلوزلی جو ہے نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا. میرا خیال ہے کہ ان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ایک بے کیفی تھی. انگریزی میں تو کہتے ہیں اسرٹیونیس نہیں تھی، کہ جیسے بندہ بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ، جیسے ان کو میں دیکھتا تھا ہر اس سے پہلے وہ ہار جاتے جیت جاتے، لیکن کلیئرٹی تھی، وہ اس کی کمی تھی. میں آج ان سے ملاقات کے بعد منشور سے زیادہ جو ان سے جو انٹریکشن ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے میری تکلیف اور پریشانی کو بڑھا دی ہے. اللہ تعالیٰ اس مملکت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ.